شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارہ نمبر 26 حامیم کا، اور اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہم نے پچھلے 25 پارے احسن طریقے سے پورے فہم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ہی فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، سمجھ کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے. تو آئیے سب مل کے اپنا پارہ 26 پر اس کے بہت ہی امپورٹنٹ احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اپنے اس پارے کے لیے بھی کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو مکمل طور پر فہم عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو سیکھنا آسان کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، پارہ 25 میں سے ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، کافی ساری باتیں ایسی ہیں، اللہ کے ہر ایک آیت کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ توحید سے ابلیس، اس کے لشکروں اور مشرکین کا دل تنگ ہوتا ہے، دل گھٹتا ہے. خواہش نفس کی پیروی کرنے والے علم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی جو انسان کے اندر کی خواہش نفس ہوتی ہے وہ انسان کو علم سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی. دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہوتی. دل مردہ ہوتا ہے جب تک جو انسان علم نہیں سیکھتا سمجھے کہ وہ مردہ کی زندگی گزار رہا ہے. علم حاصل کرنے کی اور ایمان کی لذت جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہے، یعنی جیسے جنت میں لوگوں کو ایک خاص سکون اور اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی، اسی سے ملتی جلتی خوشی حاصل ہوتی ہے. جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور انسان کے اندر علم سے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور سکون کا سبب نہیں ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی چیز یعنی کوئی ذات، کوئی ایسا صفات میں کوئی کامل ہستی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر ہو. پھر ہم نے معاف کرنے کے بارے میں دیکھا کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس بارے میں سب سے اہم جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے، اور زندگی گزارنے کا اپنے لیے آسانیاں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم وہ یہ کہ معاف کر دیا کریں. مشورے کی بھی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اہم معاملات میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ کافر موت سے ڈرتا ہے لیکن مومن موت کے بعد آنے والے معاملات سے ڈرتا ہے. غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. بعض اوقات بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور غصے میں آ کر انسان جو باتیں کرتا ہے اس کے نتیجے میں بہت برا شر بن جاتا ہے اور بہت برائی تک انسان پہنچ جاتا ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے فراخی بخشتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیف بھی ہے. ایمان کا تقاضا خوف بھی ہے یا ایمان کے نتیجے میں خشیت بھی پیدا ہوتی ہے.
الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارہ 26 حامیم کا، اور چونکہ ہم اس کا فہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو علم کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ علم کے بغیر علم بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور وہ گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر نہ چلے تو وہاں تک کیسے پہنچے گا پھر؟ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مثلا ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا تھکنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ مثلا اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ بہنوں کو کہتی ہوں کہ آپ قرآن کی کلاس میں آئیے، تجوید کی کلاس میں، یہ فہم القرآن میں دورہ قرآن کو جوائن کیجئے، یا جب کلاس ہو رہی ہو تو اکثر بہنیں آگے سے یہی کہہ دیتی ہیں کہ وہ وقت ہمارے اذکار کا ہوتا ہے، اس وقت ہم نے 3 پارے پڑھنے ہوتے ہیں، اس وقت ہم نے اپنے نوافل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو میرا خیال سے آج واضح ہو گیا ہوگا کہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، بجائے عبادت بھی کریں اپنے اوقات میں، لیکن جہاں کہیں آپ کو علم سیکھنے کے لیے اگر وقت نکالنا پڑے تو اس کو زیادہ پریفر کریں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے الفقیہ اشد علی العابد، ایک فقیہ دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا 1000 عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سیکھنے سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے، روشنی ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگوا دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ ابن حبیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے۔ یعنی شیطان قرآن پڑھنے کو چھڑا دے گا کہ پھر پڑھ لینا، پھر پڑھ لینا، یا پھر پڑھ لیں گے، یا یہ کہ یاد کر لے، لیکن قرآن کے غور و فکر سے ان کا دل گھبراتا ہے۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ سے روکنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہدایت مل گئی تو اس کو رستہ مل گیا، پھر یہ میرے انجام تک تو پہنچے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ علم کے سیکھنے کی طرف آنا چاہیے۔ جب آپ کسی گروپ کو جوائن کرتے ہیں، اکثر اوقات میرے پاس بھی بعض بہنیں جب گروپ جوائن کرتی ہیں تو وہ یہی بات کرتی ہیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ وہیں پر میں اس بات کی نفی کر دیتی ہوں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے دین کو فرقہ فرقہ میں بانٹنا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو سیکھ کر ایک راہ اختیار کرنی ہے، اور وہ جنت کی نجات کی راہ ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک سب سے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فرقوں میں ڈالے کہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اور پھر آپ سے جو قرآن سیکھنا ہے، آپ نے دیکھیے تجوید سیکھنی ہے، گرامر سیکھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، جو کہ آیات مبارکہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہے ترجمہ میں، تو اس کے فہم میں کس قسم کا فرقہ؟ وہاں پہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو اپنے ذہن سے سب سے پہلے یہ خیال جو ہے اس کو ریموو کیجئے، اور آئیے علم کے راستے کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا آغاز کرتے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے سورۃ احقاف کے ساتھ، اور اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ کتاب ہے، جیسا کہ ہم پچھلی حوامیم صورتوں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کچھ اسی طرح سے تذکرہ پایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اس پارے کا آپ کے ساتھ خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتی ہوں، تاکہ آپ کو اس پارے کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ سورۃ الاحقاف سے ہم آغاز کریں گے اپنے اس پارے کا۔ یہ سورت 10 نبی کے آخر میں نازل ہوئی۔ 10 نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سخت کا سال تھا۔ کس قسم کی سختی تھی آپ کے اوپر؟ 3 برس میں سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مقاطعہ کر رکھا تھا، انہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ شعب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنو ہاشم رہا کرتے تھے، اور ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی شخص کی رست اندر نہ پہنچ سکتی تھی،
صرف حج کے زمانے میں محصورین نکل کر خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف تجارتی یا قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہے اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکے، پھر وہ چیز تم میں سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ میں تم سے یہ خریدوں گا، کوئی بات نہیں، ان کو نہیں خریدنے دینی۔ متواتر 3 سال کے مقاطع نے مسلمانوں اور بنو ہاشم کو بہت سی پریشان حال کر رکھا تھا۔ ان پر ایک ایسے سخت وقت کا گزر ہو رہا تھا جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ 3 سال کے بعد یہ محاصرہ ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو کہ 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور ان کی وفات کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال کر گئیں، جن کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک وجہ سکون و تسلی بنی ہوئی تھی۔ ان پے در پے صدموں اور تکلیفوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن بھی رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نام دیا کرتے تھے کہ یہ رنج و غم کا سال یعنی عام الحزن ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اور زیادہ دلگیر ہو گئے تھے، پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ آپ کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک اوباش نے سر بازار آپ پر مٹی پھینک دی، استغفر اللہ العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو کم از کم ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی۔ مکہ سے طائف تک سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ اپنے پیارے نبی کے یہ جو دور گزر رہا ہے اتنی تکلیف کا، اگر ہم آج اس کو محسوس کریں اپنے اوپر، ہمارے اوپر اگر دین پھیلانے کے لیے اس طرح مشقتیں ڈالی جائیں، ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے؟ آج گرمی کی ہلکی سی شدت اور ہمارے پاس سواری نہ ہو تو ہم تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور یہاں پہ حالات دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تک کا سارا سفر پیدل کر رہے ہیں۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے چند روز قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہیں مانی بلکہ صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ان کے نوجوانوں پر نہ ہو جائے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے میں دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف سے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کی، خدایا، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی، اپنی بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ساری ہی کمزوریوں کا رب ہے، جتنے بھی کمزور ہیں، جتنے بھی لاچار ہیں، تو سب کا رب ہے، اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کسی اور کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یعنی اس قدر میرے ساتھ ستم ڈھا رہے ہیں، یا کسی دشمن کے حوالے مجھے کر رہا ہے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے مجھے عافیت نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے کشادگی زیادہ کر دے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا تیرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں میں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں میں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ دل شکستہ اور غمگین ہو کر پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے
انہوں نے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جو کچھ آپ کا جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے، یعنی آپ جو ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور لوگ جو آگے سے جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم اس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں؟ آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے اللہ وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں، طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں مکہ پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو چکے ہو جائیں گے۔ انہیں ایام میں آپ ایک روز رات کو قیام کرتے وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اسے اپنی قوم میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں جن میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں قرآن، توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے پائے جانے والے تمام شبہات اور اوہام کا ازالہ کیا گیا ہے اور مومن اور کافر رویوں میں فرق کو بیان کر کے کفار کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اس ضمن میں اس قوم میں عاد کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کا رویہ بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسا کہ اب قریش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی وہ عاد جو قریب ہی احقاف کے علاقے میں بستے تھے وہ قوت و شوکت اور تعمیر و تمدن کے لحاظ سے قریش سے کہیں بڑھ چڑھ کر پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا گیا لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بالآخر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی ساری قوت و ذہانت اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئی۔ آخر میں جنوں کے واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ قریش کے ناقدرے اگر قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو اس میں قرآن یا آپ کا کوئی قصور نہیں بلکہ انہی کے دلوں کی خرابی ہے۔ قرآن کی تاثیر کا تو یہ حال ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کے کان میں اس کی چند آیتیں پڑ گئیں تو اس پر اس طرح فریفتہ ہو گئے کہ اپنی قوم کے اندر اس کے دائی بن کر کھڑے ہو گئے۔ پھر مکذبین کو انذار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ احقاف مکمل ہوتی ہے اور پھر آگے آغاز ہوگا سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سورت کے بھی دو نام ہیں، محمد آیت نمبر 2 سے 2 تک اور قتال آیت نمبر 20 سے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر جنگ ابھی عملاً شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں اور سارے عرب میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ہر طرف سے مسلمان سمٹ کر مدینہ طیبہ میں جمع ہو رہے تھے مگر کفار مکہ یہاں بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی، وہ اس کو مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ دین اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کی بازی لگا دیں، ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو زندہ رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عزمیت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک راہ ہے۔ اس نے پہلے سورۃ الحج سے جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 39 میں جنگ کی اجازت دی، پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 میں جنگ کا حکم دے دیا۔ سارے عرب کی جاہلیت کے ساتھ مقابلہ تھا اور صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں 1000 مجاہدین بھی نہ تھے اور جنگ کے لیے جس سر و سامان کی ضرورت تھی وہ بھی مہیا نہیں تھا۔ پھر اس بستی میں سینکڑوں مہاجرین تھے جو ابھی پوری طرح آباد بھی نہیں ہوئے تھے اور سارے عرب نے اس کے ساتھ معاشی مقاطعہ کر دیا تھا۔ یہ حالات تھے جس میں یہ صورت نازل کی گئی تھی۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القتال بھی رکھا گیا ہے۔ تو ابھی آپ سورہ محمد کے نام یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ اس سورت کو سورۃ محمد بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہے گی اگر وہ اللہ پر
کامل بھروسہ رکھیں گے تو، اور دین پر ثابت قدمی دکھائیں گے تو پھر ایسے اللہ کی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہوگا، اور کافروں کے لیے تو اس دنیا میں بھی برا انجام ہے اور آخرت میں بھی برا ہی انجام ہوگا، وہ اللہ کی تائید و نصرت سے محروم ہیں۔ پھر اس میں کمزور ایمان کے مسلمانوں کے منافقین کو خبر دیا گئی ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ منافقین کے کردار اور ان کے رویوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی گئی ہے، اور انفاق میں بخل کرنے کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ محمد، سورۃ القتال جو ہے وہ تکمیل ہوگی۔ پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ الفتح کا۔ اس سورت کا نزول ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد واپس مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ ظاہری حالات ایسے تھے کہ اس ہدایات پر عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ یعنی اب خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کفار جو ہیں آپ کو جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ کفار مکہ نے 6 سال میں سے مسلمانوں پر حرم پاک میں داخلہ بند کر رکھا تھا۔ اس مدت میں کسی مسلمان کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ دیکھ لیجئے آج ہمارے اوپر یہ کووڈ کی وجہ سے 1 سال یا 2 سال جو بیچ میں آیا ہے کہ عمرے نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، تو کتنا سخت وقت تھا نا وہ، کہ کوئی چاہتا بھی تھا اللہ کے گھر جانا تو نہیں جا سکتا تھا، اور یہاں پہ نبی موجود ہے اس امت کے بیچ میں، اس کے باوجود 6 سال ایسے تھے جس میں ان کو روکا گیا تھا۔ مسئلہ ہو کر جانا بھی یعنی اسلحہ کے ساتھ بھی جانا جو ہے وہ مناسب نہ تھا، اور بغیر ہتھیاروں کے جانا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا مترادف تھا۔ مگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب جو حکم بھی اس کو دے اس پر وہ بے کھٹ کے عمل کر گزرے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعامل اپنا خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سنا کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آس پاس کے قبائل میں بھی اعلان کرا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جانا چاہے وہ آ جائے۔ جو کمزور ایمان رکھتے تھے ان میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، مگر جو مضبوط ایمان والے لوگ تھے وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1400 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کی معیت میں اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ مدینہ سے مکہ کی طرف 6 میل کے فاصلے پر برعلی کے مقام پر جا کر احرام باندھا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے۔ ان کی گردنوں میں ہدی کے علامت کے طور پر قلادے پڑے ہوئے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پرتلوں پہ ایک تلوار رکھی گئی تھی، اور یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ اور مکہ کے تعلقات بڑے کشیدہ تھے۔ ابھی پچھلے سال ہی شوال یعنی 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ پیش آیا تھا، اس لیے سارے عرب کی نگاہیں اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ کفار مکہ سخت مشکل میں تھے۔ اگر حرم پاک میں مسلمانوں کو داخلے سے روکتے ہیں تو یہ عرب کے دستور کے خلاف تھا، اگر نہیں روکتے تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں سے ڈر گئے ہیں۔ آخرکار جاہلانہ ضد غالب آ گئی اور قافلے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیج رکھا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں سے باخبر رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اتنے قریب پہنچے کہ 2 دن کی مسافت کا فاصلہ رہ گیا تو مخبر نے آ کر بتایا کہ قریش لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے سوار بھیج رہے ہیں۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر مکہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے ہدیہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ہدیہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں، طواف اور قربانی کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ ہی میں
روک لیا۔ اسی دوران میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور ان کے واپس نہ آنے سے پہلے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچ ہے۔ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی۔ مسلمان صرف 1400 ہی تھے اور اپنے مرکز سے 250 میل دور تھے، چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں تھے۔ اس سے زیادہ ان کے ایمان اور راہ خدا میں فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہوئی ہے۔ تو آج تک ہم نے بیعت رضوان کا نام سنا تھا۔ اس واقعے کے پیش نظر جو ہے بیعت رضوان کیا چیز تھی اور کب پیش آئی تھی، آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر پہنچ گئے۔ اب قریش اس ضد سے ہٹ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ اپنی ناک بچانے کے لیے اصرار تھا اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ طویل گفت و شنید کے بعد جن شرائط پر صلح نامہ لکھوا دیا گیا وہ یہ تھی۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بدر رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ دوسری بات یہ طے ہوئی کہ اس دوران میں قریش کا کوئی آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اسے آپ واپس کر دیں گے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص بھاگ کر قریش کے پاس چلا جائے گا تو وہ اسے واپس نہ کریں گے۔ تیسری بات یہ طے ہوئی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی کا ایک حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ طے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطیہ کے پتلوں میں صرف ایک ہی تلوار لے کر آئیں اور کوئی جنگی سامان ساتھ نہ لائیں۔ ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے یہاں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کا مجاز نہ ہوں گے۔ کتنے سخت اقدامات تھے جو ان لوگوں نے کیے تھے۔ جس وقت معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھیں پورا لشکر اسلام سخت مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ کسی کے نظر اتنی دور رس نہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں جو خیر عظیم رونما ہونے والی تھی اسے دیکھ سکیں۔ قریش اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان اس پر بے تاب تھے کہ ہم آخر دب کر یہ ذلیل شرائط کیوں قبول کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں ذلت کیوں اختیار کریں؟ انہوں نے جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ان سے صبر نہ ہوا، یہی سوال جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدتوں اس پر نوافل اور صدقات عطا کرتے رہے تاکہ اللہ اس گستاخی کا معاف فرما دے جو اس دن شان رسول میں ہو گئی تھی ان سے۔ یہ شرط مسلمانوں کو بہت ہی کھل رہی تھی کہ مکہ سے بھاگ کر جائیں تو ہم واپس کر دیں اور مدینہ سے بھاگ کر آئیں تو واپس نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ سے بھاگ کر جائے وہ ہمارے کس کام کا، اللہ اس کو ہم سے دور ہی رکھے، اور جو مکہ سے بھاگ آئے اور ہم اس کو واپس کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی خلاصی کو کوئی راستہ پیدا کر دے، یعنی اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ اس شرط پر بھی مسلمان بہت پریشان تھے کہ اس سال واپس جاؤ۔ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ طواف کریں گے۔ عین اس وقت جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر کے اپنے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ کی قید میں تھے، کسی نہ کسی طرح آزاد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ پیروں میں بیڑیاں تھیں اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ مجھے اس قید سے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے یہ حالت دیکھ کر صبر کرنا مشکل ہو گیا، مگر سہیل بن عمر نے کہا،
صلح نامے کی تحریر چاہے کہ مکمل نہ ہوئی ہو، مگر شرائط ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہیں، اس لیے اس لڑکے کو میرے حوالے کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجت تسلیم فرمائی اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالموں کے حوالے کر دیے گئے۔ صلح سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہی قربانی کر کے سر منڈواؤ اور یہیں پر احرام کھول دو، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر رنج و غم کا ایسا غلبہ تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں جا کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس صدمے کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ بس خاموشی سے جا کر خود اپنا اونٹ ذبح فرمائیے اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں، اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کر لی، سر منڈوا لیے۔ احرام سے نکل آئے مگر دل صدمے سے روئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست سمجھتا ہوا مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس وقت راستے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں صورت کی میں نے آپ کو تفصیل کو زیادہ بیان کر دی ہے، پر صورت کا نام ہی فتح ہے اور آپ کو اس کے احوال سے آگاہی کرنا میرے لیے جو تھا وہ بہت ضروری تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ جانیں کہ یہ صورت کا نام فتح کیوں رکھا گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس کو نام فتح دیا گیا تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو ہمارے پیارے محبوب نبی نے اس کے عوض پیش کی تھیں۔ اس کے بعد جب قافلہ حدیبیہ کی طرف چلا گیا تو اس وقت یہ راستے میں صورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ جس صلح کو تم شکست سمجھ رہے ہو وہ دراصل فتح عظیم ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا، مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سنایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ اس صلح میں سب سے زیادہ جو چیز مسلمانوں کو ناگوار گزری اور قریش نے جس کو اپنی جیت سمجھا وہ یہ تھی کہ مدینہ سے بھاگ کر جو مکہ جائے گا وہ واپس نہ کیا جائے گا اور جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا۔ مگر تھوڑی ہی مدت گزری کہ یہ معاملہ بھی قریش پر الٹا پڑا۔ صلح کے کچھ دنوں کے بعد مکہ سے ایک مسلمان ابو بصیر قریش کی قید سے بھاگ کر نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کی گرفتاری کے لیے مکہ سے بھیجے گئے تھے، مگر مکہ جاتے ہوئے وہ راستے میں پھر ان کی گرفت سے بچ نکلے اور ساحل بحر احمر کے اس راستے پر جا بیٹھے جس سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اس کے بعد جس مسلمان کو بھی قریش کے قید سے بھاگ نکلنے کا موقع ملتا وہ مدینہ جانے کے بجائے ابو بصیر کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ 70 آدمی جو تھے وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاپے مار مار کر ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ آخر کار قریش نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مدینہ بلا لیں اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی یہ شرط آپ سے اب ساقط ہو گئی ہے۔ یہ تاریخی پس منظر نگاہ میں رکھ کر اب اس صورت کو ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو پڑھا جائے تو اسے اچھی طرح سے سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے اور سورۃ الفتح میں مخلصین اور منافقین کا تذکرہ کر کے منافقین کو تنبیہ اور سرزنش کا اور مخلص مسلمانوں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا ہے ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور عام مومنین کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ نیز عمرہ کرنے کی اجازت نہ دے کر قریش نے جو حمیت و جاہلیت دکھائی اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے تقوی کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کی اخلاقی برتری کو آشکارا کیا گیا ہے کہ اس موقع پر جو کفار تھے ان کے اشتعال دلانے کے باوجود مسلمانوں نے جو صبر اور تحمل اور نظم و ضبط کا اور اطاعت رسول کو قائم رکھا وہ انہی کے شایان شان تھا۔ الحمدللہ جی،
سورہ فتح یہاں پہ ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم آغاز کریں گے سورۃ الحجرات کا۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور اس سورت کے مضامین میں بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورت مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام و ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے۔ مثلا آیت نمبر 4 کے بارے میں مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور جس کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجرات کے باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور اس وفد کی آمد کا وقت 9 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ آیت 6 سے متعلق حدیث کی بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا، اور ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو وہ آداب سکھائے گئے ہیں جو مسلمان معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں اور اہل ایمان کی شایان شان ہیں۔ ابتدائی 5 آیات میں مسلمانوں کو وہ آداب سکھائے گئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو اب آپ جب یہ سورت سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حجرات کا جب ہم ترجمہ کریں گے، ان آیات کو خاص طور پہ کوٹ کیجیے گا کہ اس میں حکم کس طرح سے انداز بیان کیا گیا ہے نبی کے ساتھ خطاب کرنے کا۔ پھر ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ اہم خبر کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر خبر لانے والا قابل اعتماد ہے تو پھر یقین کرنا چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہے، جن سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور دوسرے پر تان کرنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج لگانا، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ کام ہیں جن سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں پڑھیں گے تو ذرا دھیان دیجیے گا کہ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاندانی، نسلی اور قومی امتیازات جن کی وجہ سے لوگ دوسروں پر اپنی بڑائی قائم کرتے ہیں، فخر و غرور کرتے ہیں، دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایک آیت میں یہ فرما کر اس فساد کی جڑ کاٹتی ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ قومیں اور قبیلے صرف شناخت کے لیے ہیں اور انسان کو انسان پر صرف اخلاقی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے مگر اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ مومن وہ ہیں جو خلوص کے ساتھ ایمان لائے اور عملاً اللہ اور رسول کا فرمانبردار اور وفادار بن کر رہے، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں کھپا دے، یہ ہوتے ہیں مومنین۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوگی۔ پھر مختصر سی سورت ہے سورہ قاف۔ سورت کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار کی طرف سے مخالفت شروع ہو چکی تھی مگر ابھی ظلم و ستم شروع نہیں ہوا تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ حضرت حشام بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو اکثر جمعہ کے خطبوں میں سنا کرتی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں اکثر تلاوت فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر اہمیت رکھتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے مضامین بار بار لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس سورت کا موضوع آخرت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور قرآن کی طرف بلایا تو سب سے زیادہ اس بات پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور سب انسان اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ کفار مکہ کہتے تھے یہ ناممکن ہے، عقل سے بعید، یعنی دور کی بات ہے کہ صدیوں کے مرے ہوئے انسانوں کو جن کے اجزاء جو ہیں
زمین میں منتشر ہو چکے ہیں اور آئندہ مرنے والوں کے ہوتے رہیں گے، دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی اور چھوٹی چھوٹی آیات میں آخرت کے امکان پر دلائل دیے اور فرمایا کہ تمہاری عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، تم اسے مانو یا نہ مانو، یہ ایک حقیقت ہے جو بدل نہیں سکتی۔ ہمارے علم میں ہے کہ تم کہاں کہاں مڑ کر پڑے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کیسے جانا ہے، کون کہاں مر گیا، کون کیسے زندہ ہو گئی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ زمین میں تمہارے اجزاء کہاں کہاں ہیں، ہم ان سب کو جمع کر کے تمہیں اسی طرح زندہ کر لیں گے جس طرح تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا، پھر تم جس چیز کو جھٹلا رہے ہو اس کو بھگتو گے۔ الحمدللہ جی، سورہ کہف یہاں پہ ہماری تکمیل ہوگی اور آغاز کریں گے ہم سورۃ الذاریات کا۔ یہ سورت بھی مکہ معظمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت زور و شور سے کر رہے تھے اور جھوٹے الزامات اور اعتراضات کی بھرمار تھی۔ اس سورت کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے۔ آخری حصے میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ لوگوں کو اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید اور آخرت کو نہ ماننا اور خود ساختہ نظریات سے چمٹے رہنا قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس صورت میں آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے انسان کے انجام کے بارے میں جو عقیدے بنا لیے ہیں وہ خود ساختہ خیالات پر مبنی ہیں، علم پر مبنی نہیں ہیں۔ آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کر کے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کر مرنے کے بعد ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے جس کے لیے اس نے کوئی تیاری نہ کی تھی۔ اس بربادی سے بچنے کی ایک صورت ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم اللہ کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اسی پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرے اور ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا اس پارے کا خلاصہ۔ سورہ حامیم سے آغاز ہوگا ہمارا پارہ 26، پارہ حامیم۔ تو آئیے اب آغاز کرتے ہیں اپنے پارے کے ترجمے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلا سیشن جو ہے پارٹ 1 ہمارا اسی میں تکمیل ہوگا خلاصے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ الحمدللہ جی، سورہ احقاف مکی صورت ہے اور اس کے 4 رکوع ہیں اور 35 آیات ہیں۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، ریت کا ٹیلا اس کو کہتے ہیں احقاف۔ اس سورت کا آغاز بھی ہوتا ہے کہ نازل کی گئی ہے یہ کتاب اللہ عزیز و حکمت والے کی طرف سے۔ تو سورہ جاسی اور سورہ احقاف کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک نسبت یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی آغاز کی جو آیات ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ حامیم سے آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت ہے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر ایک حق کے ساتھ اور ایک اجل معین کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ کبھی تم نے غور بھی کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی ایسی کتاب، ایسی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن مجید میں۔ کہیں پر ایک آیت کی چیلنج کیا گیا ہے کہ کوئی ایک آیت لے آؤ، کہیں پر 10 آیات کا تذکرہ، اب یہاں پہ پوری کتاب کا چیلنج کیا جا رہا ہے
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہے۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات بینات تو یہ کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم بھی مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ خوب بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات الغفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کر دینے والا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہی بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، بس وہ تو ایمان لے آیا اور تم استکبار کر رہے ہو۔ بے شک اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ پھر ایک ایسی کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے، تاکیدی جملہ بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی؟ ایسے جو اللہ کے نبیوں کو دے کے اللہ کی وحی ثابت ہونے کے بعد جو استکبار کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں سے، ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے کہ یہ تو گھڑی ہوئی پرانی چیز ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے، رہنمائی کرنے والی، رحمت والی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، تاکہ خبردار کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور بشارت بن جائے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، پھر اس پر جم گئے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنت والے، اس پہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جزا ہوگی ان کے اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ اب یہاں سے اللہ کے احکام کے بعد والدین کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اس کی ماں نے اسے اٹھا رکھا پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور اسے جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا یہ حمل اور دودھ چھڑانا لگ بھگ 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کر سکوں تیرے انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کیجئے اور اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے رہا کریں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ترجمہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے، اور ہم ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائیں گے، اور وہ ہوں گے جنت والوں میں۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے
جو ان سے کیا جاتا تھا، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا آپ مجھے اس سے ڈراتے ہیں کہ میں نکال کھڑا کیا جاؤں گا زندہ کر کے قبر سے، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں بربادی ہو تیری، ایمان لیا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یہ بھی شامل کر دیے جائیں گے ان قوموں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، یقیناً ان کے بارے میں یہ بات کر دی گئی ہے۔ اللہ کا منکر جو ہے وہ دوبارہ ایسی کہانیاں جو ہے گھڑ لاتے ہیں۔ والدہ کے لیے یہاں پہ جو خصوصی اللہ رب العزت نے ہدایات فرمائی ہیں، تو اولاد کے لیے اگرچہ والد اور والدہ دونوں قابل احترام ہیں اور دونوں ہی ان کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن بچے کی پیدائش اور پرورش میں ماں کی مشقت اور ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے، اس لیے اولاد کی طرف سے خدمت اور حسن سلوک کے حوالے سے بھی اس کا حق جو ہے وہ فائق ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں ماں کی خصوصی حق کا ذکر یوں فرمایا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں۔ تو والدہ کی خصوصیت حق کی وضاحت ایک حدیث شریف سے بھی ملتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ یہ سوال انہوں نے 4 مرتبہ دہرایا، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ، جبکہ 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا والد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ البتہ اس حوالے سے یہ نقطہ مد نظر رہنا چاہیے کہ والدہ کے حق کی یہ فوقیت اخلاقی اعتبار سے ہے، جبکہ قانونی طور پر والد کا حق ہی فائق ہے۔ مثلا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، الجنت تحت اقدام امہاتی، جامع صغیر کی حدیث ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو اسلامی قانون اولاد پر والد ہی کا حق تسلیم کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا منکر کہتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا آخرت کی باتیں بس فرضی کہانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ فرمایا انہم، یقیناً یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، اور ہر ایک کے لیے درجے اور مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور تاکہ وہ پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس تکبر کے جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے ہو، اور بسبب ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذرا تذکرہ کیجیے قوم عاد کے بھائی ہود کا علیہ السلام کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ تو جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اور وہ پیغام جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت کی روش اختیار کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ تدمر کل شیء بامر ربها، یہ وہ جھگڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، بس یہاں پہ صرف ان کے گھر رہ گئے اور وہ سب لوگ مردہ حال پائے گئے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو، اور ہم نے جو تمکن انہیں دیا تھا ایسا تمکن ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل یا عقلیں عطا کیے تھے تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ان کے کان
اور نہ آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل، عقلیں جو تھیں، جبکہ وہ انکار ہی کر رہے تھے اللہ کی آیات کا، اور ان کو گھیر لیا ایسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہم نے ہلاک کیا ہے بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے 25 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، 26واں پارہ ہمارا جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی تذکرے بار بار بیان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا بیان کی یہ دیکھ لیجئے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ پڑیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، بلکہ وہ سب تو ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور جو کچھ وہ افتراء کر رہے تھے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، پھر جب قرات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ دیکھیے، یستمعون القرآن، یہ جن ہیں اور جن کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو کر سنو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور ہم کس طرح سے سنتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ۔ پھر جو سن لی بات، وہ دل پہ ایسی اثر کی کہ فوراً اسی وقت جا کے اور اپنی قوم سے تبلیغ کی۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا تو پھر لا یجیب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جو لبیک نہیں کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بلا انہو علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب تم چکھو عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی وجہ سے، پس جو تم کرتے رہے ہو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ پھر وہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو ایسے محسوس کریں گے گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، یہ پہنچا دینا ہے۔ کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی یہ عقلی دلیل پیش کی گئی، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کو خالق تو مانتا ہے مگر بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا۔ اب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اولو العزم میں من الرسل کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ ان سے مراد وہ 5 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قبل ازیں سورۃ الشورى کی اس آیت میں ہوا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ آیت نمبر 13 میں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے دین میں سے اس نے وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جس کی وحی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام اس فہرست میں شامل ہیں۔ البتہ بعض علماء حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے نزدیک اولو العزم من الرسل کی تعداد 7 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ہر ایک پیغمبر کی شخصیت کا کوئی خاص پہلو امتیازی شان کا حامل نظر آتا ہے۔
یعنی جتنے بھی انبیاء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تمام کو اسی طرح سے کہا کہ ہم نے فوقیت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ تمام اشرف الانبیاء جن کو کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اشرف المخلوق، اشرف الانبیاء اور اشرف الرسل کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی امت میں سے پیدا کر دیا، اشرف الامہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے لیے تکمیل کا ذریعہ بنائے احسن طریقے سے۔ یہاں پر ہمارا پارہ 26 حامیم جو ہے آیت نمبر 35 سورہ احقاف پر تکمیل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ احسن الجزاء، الحمدللہ رب العالمین۔